السلام علیکم۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو نا۔ میرا تعلق ایک عام سے خاندان سے تھا، مگر میں نے اپنی پڑھائی کی وجہ سے اپنی کلاس میں ممتاز مقام بنا لیا تھا۔ اسی وجہ سے سب استاد مجھ سے بہت محبت کرتے، میری عزت کرتے اور کہتے کہ انیلا ہمارے اسکول کا فخر ہے، ہم انیلا کو کبھی کسی دوسرے اسکول نہیں جانے دیں گے۔ اپنے اساتذہ کی یہ باتیں سن کر میں بھی خوشی سے پھولے نہ سماتی، مگر انہی دنوں فائنل رزلٹ کے بعد جب کچھ مہمان خصوصی ہمارے اسکول میں آئے تو ان میں وڈیرا شاہی میرا رنگ روپ دیکھ کر متاثر ہو گیا۔ اس نے شاید کبھی ایسی خوبصورتی اس علاقے میں دیکھی نہیں تھی، کیونکہ یہ ہمارے علاقے کا واحد گرلز ہائی اسکول تھا جہاں پر لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تھی، مگر پھر بھی یہ کوئی گاؤں نہیں تھا بلکہ شہر کی طرز کا تھا۔ میں نے کبھی آج تک یہاں کسی لڑکی کو اپنی حقیقت نہیں بتائی تھی۔ آبادی کافی زیادہ تھی، دور دراز کے علاقوں سے بھی لڑکیاں یہیں اسکول پڑھنے آتی تھیں، سب کی نظر میں بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور پھر جب وڈیرا شاہی کی نظر کرم مجھ پر گئی تو میں نے بھی خود کو ایک اعلیٰ خاندان کی لڑکی ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ انہوں نے مجھے بلا کر مختلف انعامات دیے۔ میں تو اس سب کو ان کی مہربانی سمجھ رہی تھی، مگر بعد میں اس نظر کرم کا مطلب کچھ اور سمجھ آیا۔ تقریباً 5-6 دن کے بعد انہوں نے مجھے ملاقات کے لیے بلایا۔ میں سمجھی کہ شاید وظیفے کی بات کریں گے، مگر انہوں نے مجھے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ وہ مجھے پسند کر بیٹھے ہیں۔ ان کی عمر تقریباً 30 سال تھی اور میں 16-17 سال کی کچی عمر میں تھی۔ یوں میں وڈیرے کی باتوں میں آ گئی۔ میں نے سوچا پڑھائی لکھائی میں کیا رکھا ہے۔ وڈیرے نے مجھے لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں اس قدر ڈرایا دھمکایا کہ میں خاموش ہو گئی۔ سمجھ رہے ہو؟ اور ایک پل میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ مجھے بھی باقی لڑکیوں کی طرح اپنا گھر بنی کہ میٹرک کے بعد میں کسی اچھی نوکری پر لگ جاؤں اور یوں ان کے لیے روپے کمانے لگ جاؤں۔ چودھری نے بھی مجھے ایسی ہی بات کہی تھی کہ لڑکی کا اصل گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں، میں تم سے نہ ہی کوئی گھر کا کام کرواؤں گا، نہ مجھے تمہاری کمائی سے مطلب ہے۔ میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم ایک اچھی زندگی جیو، تمہارے سب خواب پورے ہوں، کیونکہ تم ایک حسین لڑکی ہو۔ تم نے آج تک اپنے کردار کی بھی حفاظت کی ہے، تمہارا حق بنتا ہے کہ تم زندگی کو بہترین طریقے سے جیو۔ آخر تمہاری ماں ایسا کیوں نہیں چاہتی؟ میں چودھری کو بتا چکی تھی کہ میری ماں میری پہلے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ میری پڑھائی لکھائی کے بعد ہی کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈیں گی، مگر چودھری نے اس بات کو ایسا رنگ دیا کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی اور یوں اپنے گھر کی دہلیز پار کر کے چودھری کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ دن میرے لیے بہت انوکھا تھا۔ دل میں دکھ اور کچھ ایسے جذبات تھے جنہیں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کا درد الگ تھا، مگر میں نے چودھری کی محبت میں آ کر سب چیزوں کو خیر آباد کہہ دیا۔ محبت کیا، میں اسے بہکاوا ہی کہوں گی۔ میں نے چودھری کے ساتھ گھر سے دہلیز پار کرتے وقت ایک بار بھی ماں باپ کی محبت کو مد نظر نہیں رکھا۔ یوں میں اس کے گھر تو آ گئی، میرا نکاح کرا دیا گیا تھا، مگر نکاح کے وقت ایک عجیب بات ہوئی۔ ایک آدمی جو کہ رنگ روپ کا چودھری سے کافی مختلف لگتا تھا، مگر اس کے نقش چودھری جیسے تھے، وہ چودھری کو اکیلے میں لے جا کر کچھ باتیں کرنے لگا۔ چودھری حیران پریشان اس کی باتیں سننے لگا۔ چودھرائن جی یعنی کہ چودھری جی کی والدہ بھی اس آدمی کے پاس کھڑی تھیں۔ اگرچہ چودھری اپنی مرضی کا مالک تھا، اس کے گھر والے اس کی ہر چیز پر متفق تھے، یعنی کوئی بھی فیصلہ وہ اپنے گھر والوں سے پوچھ کر نہیں کرتا تھا، مگر پھر بھی ماں کا اثر تو بیٹے پر ضرور ہوتا ہے۔ جب میں مہمانوں کے نرگے سے فارغ ہوئی، چودھری میرے پاس آیا تو اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ میں سمجھی تھی وہ مجھے حاصل کرنے کے بعد مجھ سے محبت بھری باتیں کرے گا، میرے حسن کی تعریف کرے گا، میرے اس جذبے کی بھی قدر کرے گا جس کے تحت میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ مگر اس نے تو ایک عجیب ہی بات کہہ دی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں انیلا کہ تم ایک بھکارن کی بیٹی ہو؟ میں تو تمہیں ایک اعلیٰ خاندان کی پاک باز لڑکی سمجھ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کسی بھکارن کی بیٹی نہیں ہوں، میرے ماں باپ ایک معقول خاندان چلاتے ہیں۔ تم غلط کہہ رہی ہو، تمہارے ماں باپ نے تمہیں شاید اغوا کیا ہوگا، وہ تمہارے اصلی ماں باپ نہیں ہیں، مگر یہ سچ ہے کہ تمہیں ایک بھکارن نے پالا پوسا اور پڑھایا لکھایا ہے۔
تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، اپنا حسب نسب چھپایا؟ چودھری صاحب کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب میں آپ کے لیے دنیا چھوڑ سکتی ہوں تو حسب نسب کیوں کی؟ کیا مجھے معلوم نہ تھا کہ اس سے آپ ناراض ہو جائیں گے؟ میں زیادہ باتیں نہیں جانتا، بس جو کہا ہے وہی کرو۔ تو مجھے سچ بتاؤ کہ کیا تم کسی بھکارن کی بیٹی ہو؟ میں کسی بھکارن کی بیٹی نہیں ہوں۔ میری اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور یہ کوئی بری بات نہیں۔ میں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کہا۔ صحیح کہتا تھا اصغر، تم ہی بھکارن کی اولاد ہو۔ ارے تمہاری شکل و صورت دیکھ کر میں تم پر مر مٹا تھا، مگر میں اب تمہاری حقیقت جان گیا ہوں۔ مجھے تمہاری غربت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر تم ایک کمی کی اولاد ہو یہ میں نہیں جانتا تھا۔ لڑکی سے شادی کرتے وقت اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے۔ جذبات میں آ کر مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا۔ میں تو تمہیں کبھی اپنانا نہ چاہوں گا۔ میں تمہیں اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ اپنی ماں کا دل نہیں توڑ سکتا۔ ایک اور بار اس نے یہ کہہ کر طلاق کا لفظ منہ سے نکالا تو میرا دل گویا ٹوٹ ہی گیا۔ میرا دل چاہا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں، مگر ہمت نہیں ہاری۔ وہاں سے اپنی خود غرضی اور اپنی خودداری سمیٹ کر چودھری کے گھر سے نکل پڑی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے جا کر ضرور پوچھوں گی کہ کیا میں کسی بھکارن کی اولاد ہوں یا انہوں نے مجھے اغوا کر رکھا ہے۔ راستے میں آتے ہوئے میرے دل و دماغ میں چودھری کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ میں ایک بھکارن کی اولاد ہوں، میرے ماں باپ نے مجھے اغوا کیا ہے، میں ان کی اصل اولاد نہیں ہوں۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ چودھری جو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، ظاہر ہے بلا وجہ مجھے طلاق تو نہیں دی۔ اس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں سے لڑائی جھگڑا کیا تھا، مگر جب میرے بارے میں پتہ کرایا تو معلوم پڑا کہ میں ایک بھکارن کی بیٹی ہوں، یا پھر میری ماں ایک بھکارن ہے، جبکہ میں ایسا مانتی نہیں تھی۔ گھر جا کر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ابھی مجھے گھر سے نکلے شاید 4 گھنٹے ہی ہوئے تھے۔ گھر والوں کو فکر ضرور تھی کہ میں آج گھر نہیں آئی، ذرا لیٹ ہو گئی ہوں، مگر انہیں میری حقیقت کا نہیں پتہ تھا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی، اماں پریشان تھیں، مجھ سے گلے لگا کر پوچھنے لگیں، بیٹی تو کہاں گئی تھی؟ میں نے روکھے پھیکے لہجے میں جواب دیا، اماں میں تم سے سچ سچ جو بات پوچھوں اس کا جواب دینا۔ ہاں بیٹی کیا ہوا، پوچھو۔ اماں تم کیا بھکارن تھیں، یا تم نے کیا مجھے کسی سے اغوا کیا ہے؟ ارے بیٹی تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ میں نے اونچی آواز میں کہا تو اماں سہمی سی آواز میں بولی، ہاں یہ سچ ہے بیٹی کہ میں پہلے لوگوں کے گھروں میں بھیک مانگتی تھی، کچرے سے چیزیں اٹھا کر بیچا کرتی تھی، مگر ہر انسان کو اپنی زندگی بدلنے کا حق ہے، اور میں نے تم لوگوں کے لیے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسی وجہ سے تمہیں اعلیٰ اسکول میں پڑھایا کہ تم میری جیسی زندگی نہ گزارو، مگر اس میں شرم کی کوئی بات نہیں۔ میری ماں یہ کہہ کر خاموش ہو گئی، مگر اب نہیں ہوں، تم نے مجھے کسی امیر زادے کے گھر سے اغوا کیا ہے۔ خدا نہ کرے بیٹی تم میری ہی بچی ہو، تمہیں یہ خرافات کس نے بتا دی؟ اماں اگر میں تمہاری بچی ہوں، تمہارا اور ابا دونوں کا رنگ سانولا ہے، پھر میں گوری چٹی اور اونچی لمبی کیسے ہو گئی؟ تم تو ناٹے قد کی اور کالے رنگ کی مالک ہو۔ میرے بے لگام جذبات اماں کی دل پر تیر کی طرح چل رہے تھے۔ میں نہیں جانتی بیٹی، یہ تو اللہ کی قدرت ہوگی۔ اماں نے آنکھیں چرا کر کہا تو مجھے شک پڑ گیا۔ اماں مجھے سچ بتا دو، حقیقت کیا ہے، ورنہ میں خود کو مار دوں گی۔ میری بیٹی ایسا مت کرو، تم میری ہی بیٹی ہو۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتی ہوں کہ تم میری اپنی اولاد ہو، میں نے تمہیں کہیں سے اغوا نہیں کیا۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ اماں رونے لگی، مگر وہ ابا کے نام پر بار بار یوں چونک جاتی جیسے ابا میرا واقعی میں حقیقی باپ نہ ہو۔ اب تو میرے دل کو اور بھی زیادہ بے چینی ہونے لگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں اپنے اصل بات تک پہنچ کر رہوں گی۔ اگلے دن تک میرا ذہن منصوبہ بنا چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہمارے اسکول کے قریب ہی ایک لیبارٹری تھی جہاں مجھے استانی صاحبہ اکثر بھیجا کرتی تھیں۔ میں نے وہاں پر یہ ظاہر کیے بغیر کہ میں یہ ٹیسٹ کس مقصد سے کر رہی ہوں، جا کر لیبارٹری میں اپنا DNA ٹیسٹ کروایا تو جو نتیجہ میرے سامنے آیا اس نے تو جیسے مجھے حیران کر دیا بلکہ پریشان بھی کر دیا تھا۔ میں واقعی اپنے باپ کی اولاد نہیں تھی۔ اس بات نے مجھے اس قدر غمزدہ کیا کہ میں اس سب رشتوں کو بھول گئی جو میری ماں کے ساتھ تھے۔ میں وہاں سے گھر نہیں گئی بلکہ سیدھا پولیس تھانے میں چلی گئی۔ یہ ہمارے محلے کے قریب ہی تھا۔
اس سے پہلے میری 2-3 عورتوں سے بات ہوئی، انہوں نے بھی میرے ذہن میں کچھ ایسی باتیں ڈال دیں کہ مجھے پکا یقین ہو گیا میرا باپ ایک اغواکار ہے، اس نے مجھے کسی امیر کے گھر سے اٹھایا ہے تاکہ وہ مجھ سے فائدہ حاصل کر سکیں، مجھے کمانے پر لگائیں اور خود مجھے اپنے بڑھاپے کا سہارا بنا سکیں۔ غریبوں کی اولاد تو ان پڑھ رہ جاتی ہے، ان کے دماغ بھی اتنے تیز نہیں ہوتے۔ میرے ذہن میں طرح طرح کی باتیں چل رہی تھیں۔ مجھے چوہدری کے چھوڑے جانے کا دکھ بری طرح ستا رہا تھا، سو میں اپنی پہچان کو لے کر جذباتی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ پاگل پن کی حد تک جذباتی ہو چکی تھی۔ یہ بات معلوم پڑنے پر تو میرا جنون اور بھی زیادہ ہو گیا۔ میں نے سوچا آج میں اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑوں گی نہیں، ان کے منہ سے یہ اگلوا کر ہی رہوں گی کہ میرا اصل باپ کون ہے۔ بالآخر میرے شور شرابہ کرنے پر ابا کو پولیس پکڑنے آ گئی تھی، کیونکہ میرا باپ کوئی زیادہ امیر شخص نہیں تھا۔ میں ایک اسکول کی طالبہ تھی اور پھر لگتی بھی ایسے کہ جیسے کسی بڑے گھر سے تعلق رکھتی ہوں۔ یہ شاید میرے ماں باپ کی محنت کا نتیجہ تھا کہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت، پڑھی لکھی اور کسی امیر گھرانے کی چشم و چراغ معلوم ہوتی، جبکہ میرے ماں باپ واقعی میں میرے ماں باپ نہیں لگتے تھے۔ میں تو بعض اوقات شرمندگی کے مارے انہیں اسکول بھی لے کر نہیں آتی تھی، مگر آج جب میں تھانے میں گئی، پولیس والوں نے بھی میری بات پر دھیان دیا، کیونکہ میں انہیں اپنے ماں باپ کی حقیقت اور ٹیسٹ وغیرہ دکھا کر مطمئن کر چکی تھی کہ میرا اپنے ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں۔ جب پولیس والوں نے میرے گھر پر چھاپا مارا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اب ابا تو منہ سے بتا ہی دیں گے کہ میرا اصل باپ کون ہے، یقیناً، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جیل میں ایک رات گزاریں اور مجھے میرے حقیقی باپ کے بارے میں نہ بتائیں۔ اگر میرے باپ کا مجھے معلوم پڑ جائے تو چوہدری کی محبت کو کھونے کا دکھ بھی کم ہو جائے گا۔ ابا جان نے مجھے کس قدر محنت سے پالا تھا میں یہ بھول گئی تھی۔ خیر سے ابا جیل میں چلے گئے۔ میں جب گھر آئی تو اماں نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ میں نے کیا کیا ہے اماں؟ تمہارے شوہر نے مجھے اغوا کیا ہے، تم سچ بتا نہیں رہی تھیں۔ میں پولیس کے پاس چلی گئی، میں نے غلط کیا ہی کیا ہے؟ میں اماں پر بھی برس پڑی۔ تو نے جو کیا ہے میں تجھے ساری زندگی معاف نہیں کروں گی۔ تو نے میرے سر سے میرا شوہر چھینا ہے۔ تو نہیں جانتی یہ پولیس والے کتنے ظالم ہوتے ہیں۔ کوئی بات نہیں اماں، ایک رات میں سب اگلوا دیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے۔ شرم کر، وہ کبھی میرا نام نہیں لے گا۔ غلطی تو میری ہے، جو میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ وہ تو میری عزت رکھے گا، مان رکھے گا، تیری طرح خود غرض نہیں ہے۔ تو بھی اپنے باپ پر گئی ہے۔ اماں کے منہ سے یہ بات سن کر میرے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بول دیا نا اماں تم نے کہ میرا باپ تمہارا شوہر نہیں ہے، بلکہ کوئی اور تھا جسے تم نے چھپا کر صرف اپنے فائدے کے لیے یہاں لایا ہے۔ اماں میری بات سن کر بھی خاموش رہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، چپ کر جا منحوس۔ تو نے آج جو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ تو کوئی دشمن کی اولاد بھی نہ کرے۔ ہاں اگر میں نے کچھ کیا ہی ہے تو پھر بتاتی کیوں؟ جو میرا حقیقی باپ ہے اور تم لوگ اپنے فائدے کی خاطر مجھے اغوا کر کے لائے ہو۔ میری ماں رونے لگی۔ اماں رونے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر تم نے مجھے لاوارث سمجھ کر وہاں سے اٹھایا تو خدا کے لیے میرے باپ کے بارے میں کچھ تو بتا دو، میں اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر میری ماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے بیٹی، اپنے باپ کی بد دعائیں مت لو، اس نے تمہارے لیے بہت محنت کی ہے۔ اگر وہ تمہارا حقیقی باپ نہیں بھی ہے تو اس میں تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے تمہیں بچپن سے پالا ہے اور تمہارے باپ نے تم پر بہت محنت کی ہے۔ ہاں ماں میں جانتی ہوں، مگر مجھے کیا معلوم کہ تم نے مجھے اغوا کیا تھا یا میں واقعی تمہاری بیٹی ہوں۔ جب تمہیں باپ کا پتہ چل ہی گیا ہے کہ وہ تمہارا اصل والد نہیں ہے تو پھر اپنی ماں کو بھی ڈھونڈ لیتی۔ میں بھی آج سے تیری ماں نہیں ہوں۔ اماں رونے لگیں تو میں نے ان کے پاس بیٹھ کر انہیں سہارا دیا۔ آخرکار مجھے اپنی پہچان بھی تو معلوم کرنا تھی، مجھے جاننا تھا کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ مگر اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ سامنے پولیس کا سپاہی کھڑا تھا۔ اس نے ہمیں جو خبر دی اس نے اماں کی چیخیں نکال دی تھیں۔ ابا بے ہوش ہو گئے تھے۔ ہمارے گھر میں فون وغیرہ بھی نہیں تھا کہ پتہ کر کے ہمیں بتایا جاتا۔ پولیس کا کانسٹیبل اماں کو اطلاع دینے آیا تھا کہ ابا کی حالت سخت بگڑ گئی ہے، انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، ہم جا کر ان سے وہاں مل سکتے ہیں۔
اماں یہ خبر سن کر سر پر چادر اوڑھے تیزی سے گھر سے نکلیں اور مجھے لیے بغیر ہی آگے آگے چل پڑیں۔ میں ان کے پیچھے خود ہی آ گئی۔ میں ابا کی حالت دیکھنا چاہتی تھی، شاید کہ بستر مرگ پر وہ کچھ اپنے منہ سے اگل ہی دیں۔ میں نے دل میں سوچا، اماں کے ساتھ گاڑی پر بیٹھی اور ان کے پیچھے پیچھے ہسپتال پہنچ گئی۔ کانسٹیبل نے ہمیں جس ہسپتال کا پتہ بتایا تھا وہ یہاں سے کافی دور تھا۔ ہمیں وہاں پہنچتے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ میرے والد بہت بری حالت میں تھے۔ اماں نے کہا تو چیخ چیخ کر رو پڑی۔ زخموں کی وجہ سے وہ تاب نہ لا سکے۔ ان پر 2-3 مقدمے اور بھی ڈال دیے گئے تھے۔ وہ اس ظلم سے تنگ آ کر بے ہوش ہو گئے۔ ان کا جسم مزدوری کر کر کے پہلے ہی کملا چکا تھا۔ مزید پولیس والوں کا تشدد وہ کیا ہی برداشت کرتے۔ پولیس والوں کو تو کسی اور جرم کے لیے ایک ملزم مطلوب تھا، اسی لیے وہ میرے باپ کو اپنے پاس ایک موقع غنیمت جان کر تشدد کا نشانہ بناتے رہے، جبکہ ابا کا کوئی قصور نہیں تھا بقول اماں کے۔ پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولیں، میں تمہیں اصل کہانی بتا ہی دیتی ہوں کہ تم ہمارے گھر کیسے آئیں، کیسے پلی بڑھیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم نے جو اپنے باپ کے ساتھ کیا ہے وہ کوئی اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ میری عمر ان دنوں 11-12 سال تھی جب میں نے ایک بھکارنوں کی بستی میں آنکھ کھولی تھی۔ میری ماں روزانہ مجھے کٹوری دے کر بھیک مانگنے کے لیے بھیج دیتی۔ ہم بھی چھوٹے تھے، ان دنوں عزت نفس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اسی طرح تیری عمر میں تھی جب میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی تو مجھے دنیا مختلف نظر آتی۔ مجھے اپنا بھکارن والا حلیہ برا لگتا۔ میں اب سجنا سنورنا شروع کر رہی تھی، کبھی کاجل تو کبھی کوئی اور چیز لگاتی جس سے میری دلکشی میں اضافہ ہوتا۔ میری ماں مجھے منع کرتی کہ ایسا مت کیا کر، لوگوں کی بری نظریں ہم پر نہ ہی پڑیں تو اچھا ہے۔ سجنے سنورنے کی ضرورت ایک بھکارن کو نہیں ہوتی، اسے اپنا روپ چھپانے کے لیے بہت ساری چیزیں کرنا پڑتی ہیں اور تو بھی انہیں کیا کر۔ مگر میں اماں کا دیا ہوا کالا ٹیکا ہٹاتی اور اپنا کاجل وغیرہ لگا کر گھر سے نکلتی۔ یوں مجھے بھیک بھی زیادہ مل جاتی اور لوگوں کی نظریں بھی مجھ پر پڑتیں تو مجھے اچھا لگتا، لیکن یہ سب کتنا برا ہے میں جانتی نہیں تھی۔ ایک دن اسی طرح مجھے ایک آدمی ملا جو کہ بڑی سی گاڑی میں تھا۔ مجھ سے کہنے لگا تو بہت خوبصورت ہے، کہاں ان بھکارنوں میں آ کر پھنس گئی ہے، محل کی رانی بنا کر رکھوں گا، تو اس محلے کے لائق نہیں ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر اپنی جیسے زمین کو ہی چھوڑ بیٹھی۔ میں ہواؤں میں اڑنے لگی، سوچا کہ شاید یہ مجھے اپنا لے تو میری قسمت بدل جائے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں عزت سے تیرا ہاتھ تیرے ماں باپ سے مانگ کر تجھے بیاہ کر لے جاؤں گا۔ میں نے کہا تمہارے ماں باپ نہیں مانیں گے؟ کہنے لگا وہ میری ذمہ داری ہے، میں مرد ہوں، اپنے ماں باپ کو منا لوں گا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے وہ بہت جرأت مند لگا اور خوبصورت بھی تھا۔ اگلے 1 ہفتے میں وہ خود ہی میرا رشتہ لینے کے لیے آ گیا۔ میرے اماں ابا سے کہا کہ میرے ماں باپ مان نہیں رہے کیونکہ وہ ایک بھکارن سے مجھے شادی نہیں کرنے دینا چاہتے، مگر میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ماں باپ کو بھلا اور کیا چاہیے تھا، وہ تو اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر ہی حیران پریشان ہو گئے۔ انہوں نے میری شادی کرنے میں دیر نہیں لگائی، مگر مجھے بار بار یہ نصیحت بھی کرتے کہ بیٹی بڑے لوگ ہیں، سنبھل کر رہنا، ان کی عزت کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہیں چھوٹی سی بات پر اکیلا کر دیں۔ میں اس بات کو بہت چھوٹا سمجھ رہی تھی، ہلکا لے رہی تھی، کیونکہ میرے خیال میں میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، وہ مجھے کبھی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ پھر جب میں بیاہ کر اپنے گھر آئی، یہاں تو ایک محل میرا واقعی میں منتظر تھا، میں محل کی رانی بن کر رہنے لگی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے پیچھے دشمن بھی موجود ہیں۔ میری ساس اور نند نے جلد ہی مجھے بدنام کرنا شروع کر دیا۔ میرا شوہر مجھ سے جتنی بھی محبت کرتا، میری طرف سے کوئی بھی ایسا عمل نہ ملتا جس سے وہ محبت کرے۔ میں بس اچھی بیویوں کی طرح اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا شوہر مجھے میری دل ربائی کی وجہ سے بیاہ کر لایا تھا، مگر میں یہاں خود کو اعلیٰ نسل کا منوانا چاہتی تھی، اسی لیے میری حرکتیں عجیب سے عجیب تر ہوتی گئیں۔ میرے شوہر نے جب میرا یہ رویہ دیکھا، اسے پتہ نہیں کیا محسوس ہوا، شاید وہ مجھے بے غیرت سمجھ بیٹھا تھا، کیونکہ میری ساس نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں اپنی بستی کے کسی لڑکے سے ملتی ہوں۔ بس ایک دن ایسا ہی چھوٹا موٹا ثبوت میری ساس کے ہاتھ لگ گیا
اور پھر اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت میں امید سے تھی اور تم دنیا میں آنے والی تھی۔ میرے شوہر نے اس بات کا بھی خیال نہیں کیا کہ میری بیوی امید سے ہے، وہ ایک بیٹی کی ماں بننے والی ہے۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت میں نے سوچ لیا کہ غریب کی عزت اس معاشرے میں تب تک نہیں جب تک وہ اپنی عزت کما کر اپنی غربت کا خاتمہ خود نہ کر لے۔ میں نے اپنے لیے زندگی کے کٹھن ترین راستے کا انتخاب کیا اور پھر میں نے اپنے ہی ایک رشتہ دار سے دوبارہ شادی کر لی جس کے پاس کوئی بھی اعلیٰ مقام نہیں تھا، جو ایک غریب تھا میری طرح کا، مگر ہم دونوں نے محنت کر کے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کی۔ ہاں، تم اس کی بیٹی نہیں، اس نے تمہیں بیٹی سے بڑھ کر پیار دیا ہے، اور تم نے جو آج حرکت کی وہ بھی بالکل میرے جیسی ہے۔ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، تم نے وہی کیا جو تمہاری ماں نے کیا، مگر افسوس میں تو ان پڑھ تھی، تو پڑھی لکھی تھی، تجھے تو سمجھ جانا چاہیے تھا۔ اماں کی باتیں سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا۔ سامنے بیٹھے بابا کو دیکھ کر میں یہی دعائیں کر رہی ہوں کہ اللہ ان کی صحت کو بہتر کرے اور ہمارے سر پر ان کا سایہ سلامت رکھے۔ دعا کیجیے گا۔ میں یہ کہانی جب لکھ رہی ہوں میرے بابا بہت بیمار ہیں۔ اگر آپ یہ کہانی پڑھ رہے ہیں تو میرے بابا کی صحت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ ختم۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔